بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ما كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہاں مؤلف نے ذکر کیا ہے، اور بھی کئی شان نزول مفسرین نے ذکر کیے ہیں اس آیت کے۔ پہلا شان نزول تو یہ ہے جو یہاں مذکور ہے کہ ابن سوریہ ایک یہودی عالم تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا کہ فرشتوں میں کون سا فرشتہ آپ لوگوں کے پاس وحی لے کے آتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جبریل وحی لے کے آتا ہے۔ تو ابن سوریہ نے کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو عذاب لے کے آتا ہے، اگر میکائیل وحی لاتا تو ہم آپ پر ایمان لے آتے، اس لیے کہ میکائیل وہ خوشحالی لے کے آتا ہے، بارش برساتا ہے، امن و شانتی والا ہے۔ اس طرح کہہ کر ان لوگوں نے ایمان لانے سے گویا معذرت کر لی، انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کا بھی ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے اور کہا کہ میں آپ سے 3 سوال کروں گا جن کا جواب صرف نبی ہی دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تینوں سوالوں کا جواب دے دیا، چنانچہ وہ ایمان لے آئے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ پر وہی کون لاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ وہ تو یہودیوں کا دشمن ہے، وہ تو مسلمان ہو گئے تھے آپ سوالوں کا جواب سن کر کے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ تو یہودیوں کا دشمن ہے، یہودی لوگ اس کو دشمن مانتے ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یا یہ کہ ایک اور واقعہ ذکر کیا ہے مفسرین نے کہ کچھ یہودی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی کچھ سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کا جواب دے دیا، اور پھر آخر میں انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے فرشتوں میں آپ کا دوست کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا دوست جو ہے جبریل علیہ السلام ہے، وہی میرے پاس وحی لاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہمارا دشمن ہے، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ آپ ہمارے دشمن سے دوستی رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے مطلب تقریباً جو ہے قریب ہیں تینوں شان نزول۔ تو بہرحال یہاں پر جو شان نزول ذکر کیا ہے وہ عبداللہ ابن سوریہ کا شان نزول ہے کہ انہوں نے سوال کیا، عبداللہ ابن سوریہ۔ جی عبداللہ بن سلام نے 3 سوالات کون کون سے کیے تھے؟ جی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے جو 3 سوال کیے تھے، ایک تھا قیامت کی نشانی کے بارے میں کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کون سی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ مشرق سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو مغرب کی طرف لے جائے گی، دھکیلے گی، اور لوگ مغرب کی طرف اکٹھا ہو جائیں گے۔ ایک سوال انہوں نے کیا تھا کہ جنتیوں کو سب سے پہلے کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا جنتیوں کو مچھلی کے جگر کے کباب، یا اس طرح آپ نے جواب دیا کہ مچھلی کے جگر یا اس کی کلیجی ان کو مہمان نوازی کے طور پر دی جائے گی۔ تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ جب مرد عورت ملتے ہیں پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی مشابہت ماں سے یا باپ سے کس سے کیوں ہوتی ہے؟ کبھی ماں سے کبھی باپ سے۔ تو اس کا جواب آپ نے دیا کہ مرد عورت میں سے جس کا نطفہ غالب آ جاتا ہے اسی سے اس کی مشابہت ہوتی ہے۔ تو مشابہت کا مطلب یعنی یہاں پر یعنی ظاہری شکل و صورت نہیں، مشابہت کا مطلب کہ یعنی وہ جو بچہ جو انسان جو پیدا ہونے والا ہے کہ وہ مرد ہوگا کہ عورت ہوگا، مذکر یا مؤنث۔ تو اگر مؤنث ہے تو مطلب عورت کا نطفہ غالب ہے، اگر مذکر ہے تو مطلب مرد کا نطفہ غالب ہے۔ اس میں لڑکا یا لڑکی پیدا ہونے میں عورت کا قصور نہیں رہتا ہے۔ اگر کسی عورت کے پاس لڑکیاں صرف پیدا ہو رہی ہیں، لڑکے نہیں پیدا ہو رہے ہیں، تو مرد ہی میں وہ
کمی ہے گویا کی۔ بہت سے لوگ جو ہے عورت پر جو ہے الزام ڈال دیتے ہیں، لڑکا پیدا نہیں کر رہی ہے، اسی کو برا بھلا کہتے ہیں، تو عورت کی کمی نہیں رہتی، عورت مکمل ہوتی ہے۔ اگر لڑکا نہیں پیدا ہو رہا ہے تو سمجھو مرد ہی میں کچھ کمی ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ 3 سوال کیے تھے عبداللہ بن سلام نے، آپ نے ان کے سلام کو جواب دیا اور پھر وہ ایمان لے آئے۔ شیخ، جی مرد میں جو کمی ہے اس کو دور کرنے کی کوئی صورت ہے؟ وہ اطباء سے آپ پوچھیے گا، ڈاکٹروں سے، کیونکہ یہ جو نطفہ رہتا ہے اس میں وائی اور ایکس 2 چیزیں رہتی ہیں، تو ایک مرد کے پاس جو ہے وہ ایک مرد یا عورت کے پاس دونوں میں سے کسی میں کے پاس ایک صرف رہتی ہے اور ایک کے پاس دونوں چیزیں رہتی ہیں۔ مرد کے پاس دونوں رہتی ہیں، عورت کے پاس ایک رہتی ہے۔ دونوں رہتی ہے، عورت کے پاس ایک رہتی ہے۔ ہاں، تو اس ایسا ہی ہے، تو اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ اس کا کیا علاج ہے یا نہیں ہے، اللہ عالم۔ بہرحال اس کا بھی کچھ لوگ علاج بتاتے ہیں، اطباء لوگ اس کا بھی آج کے زمانے میں علاج بتاتے ہیں، چونکہ اس طرح کا مسئلہ جو ہے رابطہ عالم اسلامی میں جو فقہ مجمع فقہ ہے، دکتور فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ اس کے رکن تھے، تو وہاں پر یہ مسئلہ آیا تھا کہ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ تو بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، فقہا سے آپ لوگ دریافت کیجئے۔ آگے ہم چلتے ہیں، دیکھیے تفسیر میں دیکھیے، قال الامام السیوطی رحمہ اللہ، مفسر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آخر میں سوال کیجیے گا، وسأل ابن سوریہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن سوریہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، او عمرہ، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا ہے، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ابن سوریہ نے، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، عمن یاتی بالوحی من الملائکتی، کہ کون ہے جو وحی لے کے آتا ہے فرشتوں میں سے، فرشتوں میں سے کون ہے جو وحی اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے۔ فقال، تو آپ نے جواب دیا، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے جواب دیا، جبریل، کہ جبریل جو ہے وہ وحی لے کر آتے ہیں۔ فقال، تو اس نے کہا، ابن سوریہ نے کہا، ہوا عدونا، وہ تو ہمارا دشمن ہے، یاتی بالعذاب، وہ تو عذاب لے کے آتا ہے، تو جب عذاب کا کام کرو گے تو عذاب تو لے کے آئے گا، اگر وہ عذاب لاتا بھی ہے تو اللہ کے حکم سے لاتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے، اس میں برا کیا ہے؟ اگر عذاب لے کے آتا ہے تو عذاب کا کام کرو گے تو عذاب آئے گا، اور اللہ کے حکم کی وہ اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے، اچھا تو کر رہا ہے۔ لیکن وہ لوگوں نے کہا کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے، عذاب لے کے آتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِيكَائِيلَ، اگر میکائیل ہوتا وہی لانے والا فرشتہ، لَآمَنَّا، تو ہم آپ پر ایمان لے آتے، ایسا اس نے کہا۔ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ یہ میکائیل یاتی بالخصبی والسلمی، اس لیے کہ میکائیل فرشتہ یہ خصب لے کے آتا ہے، یعنی خوشحالی لے کے آتا ہے، خوشحالگی لے کے آتا ہے، والسلمی، اور امن و شانتی لے کے آتا ہے۔ تو اس طرح ان لوگوں نے گویا کہ ایمان نہ لانے کا بہانہ بنا لیا۔ فنزل، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، گویا یہ کیا ہوا، یہ شان نزول گویا یہ آیت کا ہو گیا۔ فنزل، تب یہ فرمان الہی نازل ہوا۔ قل لهم، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ قل لهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، من كان عدوا لجبریل، جو بھی دشمن ہوگا جبریل کا، من شرطیہ ہے، تو مؤلف نے یہاں پر جواب، شرط کا جواب محذوف مانا ہے کہ فَلْيَمُتْ غَيْظًا، یہ جواب ہے شرط کا، جو بھی جبریل کا دشمن ہوگا فَلْيَمُتْ غَيْظًا، چاہیے کہ وہ مارے غصے کے مر جائے۔ کبھی کبھی انسان کیا کہتا ہے، میں غصے سے پھٹا جا رہا ہوں، غصے سے مرا جا رہا ہوں، تو ایسے یہاں پر ہے فَلْيَمُتْ غَيْظًا، تو چاہیے کہ یہ لوگ غصے کی وجہ سے مر جائیں، ان کو جبریل سے دشمنی ہے اگر ان کو ہیں تو یہ غصے کی وجہ سے مر جائیں۔ تو من کا جواب کیا ہے، من شرطیہ کا جواب، یہ من شرطیہ اس کا جواب ہے فَلْيَمُتْ غَيْظًا، چاہیے کہ وہ غصے کی وجہ سے مر جائیں۔ اور بعد نے کہا کہ نہیں، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، یہی اس کا جواب ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، یہی اس کا جواب ہے کہ جو بھی جبریل کا دشمن ہوگا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، وہ اس لیے دشمن ہے کہ وہ آپ کے اوپر وہی لے کر نازل ہوتا ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، اس لیے کہ اس نے
جبریل نے اس کو نازل کیا، کس کو؟ ای القرآن، نزلہ، ہو ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ پیچھے مرجع نہیں ہے، اس لیے مؤلف نے ذکر کر دیا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ ای القرآن۔ مرجع ذکر نہیں ہے اس لیے کہ مشہور ہے، جس چیز کو نازل کرتا ہے جبریل وہ قرآن ہے، اور المشہور لا یذکر، جو مشہور ہوتا ہے اس کو ذکر نہیں کیا جاتا، اسے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور نہیں بھی ذکر کرے تو بھی کام چل جاتا ہے۔ فَإِنَّهُ، اس لیے کہ وہ جبریل امین، نزلہ، اس کو نازل کرتا ہے، علی قلبک، یعنی قرآن کو نازل کرتا ہے، علی قلبک، آپ کے دل پر، یہ نہیں کہا علیک، آپ پر نازل کرتا ہے یہ نہیں کہا، بلکہ کہا علی قلبک، آپ کے دل پر نازل کرتا ہے، اس لیے کہ دل یہ محل فہم ہے، دل ہی سے انسان سمجھتا ہے، اور اس لیے دل کا ذکر بالخصوص کیا ہے۔ بِإِذْنِ اللہ، جبریل امین یہ جو نازل کرتا ہے قرآن کو آپ کے اوپر، وحی جو لے کے آتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے لاتا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ بِإِذْنِ اللہ اے بِأَمْرِ اللہ، اللہ کے امر سے، اللہ کے اذن سے وہ نازل کرتا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ جبریل امین جس چیز کو نازل کرتا ہے یعنی قرآن پاک کو، یہ قرآن پاک تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی، جو بین یدیہ، جو اس کے پہلے ہے، بین یدیہ یعنی قبلہ من الکتب، جو قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں گزر چکی ہیں ان کتابوں کی بھی یہ تصدیق کرتا ہے، یہ قرآن پاک، اللہ کی یہ کتاب پہلی آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ تو تصدیق کس طرح کرتی ہے؟ تصدیق مطلب دو ناحیے سے تصدیق کرتی ہے، ایک تو یہ کہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، تورات بھی وحی ہے، یہ بھی آسمانی کتاب ہے، تو قرآن پاک اس چیز کا اعتراف کرتا ہے، ایک تو اس طرح ہوگی تصدیق، اور دوسرا اس طرح تصدیق ہو گئی کہ تورات میں جو خبر آئی ہے اس خبر کی تصدیق ہو رہی ہے کہ تورات میں ہے کہ ایک نبی آخر زمانے میں آئیں گے، نبی آخر الزماں، اور ان کے اوپر یہ کتاب نازل ہوگی قرآن پاک۔ تو تورات نے خبر دی تو قرآن نے نازل ہو کے تورات کی اس خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ تو قرآن اگر نازل نہیں ہوتا تو تورات میں جو خبر آئی تھی کہ ایک کتاب نازل ہوگی آخری زمانے میں، تو اس کی تصدیق کیسے ہوتی؟ نہیں ہوتی، لیکن قرآن نازل ہو گیا تو اب نزول نے، قرآن کے نزول نے تورات کی تصدیق کر دی۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے بھی تورات کی تصدیق کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تورات کی تصدیق کی ہے زبانی طور پر کہ اللہ کی کتاب ہے، منزل من السماء ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر تورات میں ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو تورات کی اس میں تصدیق ہو گئی، تورات کی حقانیت سامنے آ گئی کہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر ہے۔ وہدن، اور یہ کتاب جس کو، یہ وحی جس کو جبریل امین لے کر نازل ہوتے ہیں، صرف تصدیق کرنے والی نہیں بلکہ یہ ہدایت بھی ہے، من الضلالت، ضلالت سے ہدایت دینے والی کتاب ہے، وبشرا بالجنتی، اور جنت کی بشارت دینے والی، خوشخبری دینے والی کتاب ہے، للمؤمنین، مومنین کے لیے، اس لیے کہ جو ایمان لائیں گے انہی کے لیے خوشخبری ہے۔ بشارہ، بشرا یا بشارت اس ایسی خبر کو کہتے ہیں جس میں خوشی ہو، ایسی خبر کوئی آپ کو سنائے جس خبر سے آپ خوش ہو جائیں تو یہ کیا ہے؟ یہ بشارت ہے۔ کبھی کبھی بشارت کا لفظ جو ہے ایسی خبر کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس میں خوشی نہ ہو بلکہ غمی ہو، جیسے قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر ایسا ہے، اس طرح کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ کافرین کو جو ہے عذاب کی بشارت دے دیجیے، تو اس میں مزید مطلب ان کو ایک طرح سے عذاب کی بشارت دے دیجیے، اس طرح کہہ کر کے مزید ان کو اور تکلیف دینا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہے وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے یہ کتاب جنت کی بشارت دینے والی ہے۔ وَهُدًى، اور یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ دوسرے مقام پر ہے کہ قرآن پاک ہدایت ہے للناس، ہدًى للناس، تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ کون ہیں؟
وہ مومنین ہیں، یا لوگوں میں سے جو فائدہ اٹھا لے تو وہ مومن بن جاتے ہیں، جو قرآن پاک پر ایمان لے آئے ہیں، اس کی تعلیمات کو تسلیم کر لیں اور اس پر عمل کریں تو وہ مومن ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن پاک مومنین کے لیے ہدایت ہے اور ان کے لیے بشارت ہے۔ من کان عدوا للہ، من کان عدوا للہ، یہاں پہ فرمایا من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہوگا۔ اب یہاں کہا من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہوگا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہوگا، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں کا جو دشمن ہوگا، وجبریل ومیکالا، اور جبریل کا دشمن ہوگا اور میکائیل کا دشمن ہوگا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ بھی ان کا دشمن ہوگا، ان کافروں کا۔ پھر سے دیکھیے من کان عدو للہ، جو ہوگا دشمن للہ اللہ کا، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں کا جو دشمن ہوگا، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں کا جو دشمن ہوگا، وجبریل ومیکالا، اور جبریل کا اور میکائیل کا جو دشمن ہوگا۔ یہاں پر ملائکہ کا لفظ آ گیا ہے، پھر جبرائیل اور میکائیل کا بالخصوص ذکر آیا ہے، اس لیے کہ ان کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے، ان کا بالخصوص ذکر آیا ہے۔ حالانکہ ملائکہ میں جبریل اور میکائیل آ جاتے ہیں، لیکن ان کا خصوصی ذکر کیا ہے، آگے اس کا بیان آ رہا ہے کیوں خصوصی ذکر کیا ہے۔ دیکھیے جبریل میں کئی قراءات ہیں، یہاں پر مؤلف نے 4 قراءتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور بعض مفسرین نے تقریباً 13 قراءت ذکر کی ہیں جبرائیل میں۔ تو یہاں پر جبریل بکسر الجیم، جیم کے کسرہ کے ساتھ، جیسا کہ یہاں پر دکھ رہا ہے جبریل، وفتحہا، اور جیم کے فتحہ کے ساتھ جبریل، جبریل، اور جبریل بلا حمزن، یعنی بلا حمزتن، بغیر حمزہ کے، یہاں پر حمزہ نہیں ہے، تو جبریل اور جبریل یہ ہو گیا بغیر حمزہ کے، جیم کے کسرہ اور جیم کے فتحہ کے ساتھ، 2 قرات ہو گئی۔ اچھا، اب تیسری قرات کی طرف آتے ہیں، وَبِهِ بِيَاءٍ وَدُونِهَا، بھی میں جہاں ضمیر ہے یہ حمز کی طرف لوٹ رہی ہے، یہاں کہا بلا حمزن یعنی بغیر حمزہ کے، وَبِهِ، اور حمزہ کے ساتھ میں، جبرائیل حمزہ کے ساتھ میں، وَبِهِ بِيَاءٍ، حمزہ کے ساتھ اور یا کے ساتھ، تو یا تو یہاں پر ہے پہلے سے، یہاں پر حمزہ اور لگا دیں گے تو بن جائے گا جبرائیل حمزہ کے ساتھ، اور وَدُونِهَا، اور بغیر یا کے، وَدُونِهَا، ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے یا کی طرف، وَدُونِهَا، اور بغیر یا کے، مطلب جبرائیل حمزہ رہے گا لیکن یا نہیں رہے گی، کیا ہو جائے گا جبرائیل۔ پھر سے دیکھیں گے 4 قرات ہیں جبریل میں 4 قرات ہیں۔ پہلی قرات تو یہاں موجود ہے جبریل، اسی جیم پر جبر لگا دیں گے، وفتحہا، فتحہ لگا دیں گے تو ہو جائے گا جبریل بلا حمزن، یہ بغیر حمزہ کے، یہاں پر حمزہ نہیں ہے، را کے بعد میں اور یا سے پہلے حمزہ نہیں ہے، تو یہ 2 قرات ہیں جبریل اور جبریل۔ تیسری قرات ہے وَبِهِ، یعنی حمزہ کے ساتھ میں، حمزہ کے ساتھ میں اور جیم کے جبر کے ساتھ، جبرائیل، اور بغیر یا کے، حمزہ کے ساتھ اور یا کے ساتھ جبرائیل، اور بغیر یا کے جبرائیل۔ تو اس طرح سے 4 قرات یہاں پر مؤلف نے ذکر کی ہیں۔ وَمِيكَالَ، میکال عطف علی الملائکہ، یہ دونوں ملائکہ پر عطف ہے، یہ ملائکہ تو ملائکہ پر عطف ہے، من عطف الخاص علی العام، من عطف الخاص علی العام، یہ جو یہاں پر ذکر ہوا ہے ان کا، تو یہ ذکر کیسے ہے؟ عطف خاص علی العام کی قبیل سے ہے، عطف خاص علی العام کے باب سے ہے۔ بلاغہ میں اس چیز کا ذکر آپ پائیں گے، عطف الخاص علی العام۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ ملائکہ عام ہے، سب فرشتے اس میں آ گئے ہیں، پھر اس عام پر ان کو خاص کیوں ذکر کیا ہے جبریل اور میکائیل کو؟ تو اس کو کہتے ہیں عطف خاص علی العام۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عطف عام علی الخاص ہوتا ہے، لیکن کبھی ہوتا ہے عطف خاص علی العام۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟
ان کے خصوصی ذکر ہوتا ہے، خصوصی تذکرہ ہوتا ہے ان کے مقام منزلت کی وجہ سے، کیونکہ یہ فرشتوں میں زیادہ اونچا مقام رکھتے ہیں، بلکہ فرشتوں کے سردار ہیں جبریل، اس لیے ان کا خصوصی ذکر ہوا ہے۔ اور چونکہ مسئلہ جو ہے جبریل کا بالخصوص چل رہا تھا، جبریل اور میکائیل کا، اس لیے بھی ان کا بیان بالخصوص یہاں پر ہوا ہے۔ وفی قراءۃ میکائیلا، اور ایک قرأت میں میکالا، میکائیل ہے، بحمزۃ و یاء، حمزہ اور یا کے ساتھ، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ اور یا موجود ہے، میکائیل یا میکالا ہے تو بیچ میں حمزہ اور یا لگا دیں گے تو بن جائے گا میکائیل، حمزہ اور یا کے ساتھ۔ وفی اخری، یعنی وفی قراءۃ اخری، اور دوسری قرأت میں بلا یا، بغیر یا کے، یعنی میکائیل بغیر یا کے، یا ہٹا دیں گے تو کیا بن جائے گا میکائیل۔ تو اس طرح سے میکال میں 3 قرأت ہو گئی، میکالا، میکائیل، میکائیل۔ تو میکال میں 3 قرأت اور جبرائیل میں 4 قرأت ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ أَوْقَعَهُ مَوْقِعَ لَهُمْ، یہاں پر ایک بات پیچھے گزر چکی ہے، اسی کو دوسرے اسلوب میں ذکر کیا ہے، دوسرے اسلوب میں ذکر کیا ہے۔ وہ اسلوب کیا ہے؟ اوقعہ موقع لہم۔ یہاں پر یہ ہے، اگر یہ بات ہوتی فإن اللہ عدو لہم، فإن اللہ عدو لہ، تو بھی بات ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے۔ جو اللہ سے، فرشتوں سے، رسولوں سے، جبریل سے، میکائیل سے دشمنی کرے گا فإن اللہ عدو لہ، یا فإن اللہ عدو لہم، ایسے ہوتی بات تب بھی چل جاتی، لیکن ایسے نہیں کہ اللہ نے فرمایا فإن اللہ عدو للکافرین، تو کافرین کہا، تو اسی کو مؤلف کہہ رہے ہیں اوقعہ موقع لہم، تو لہم کی جگہ پر فإن اللہ عدو لہم، لہم کی جگہ پر کافرین کو واقع کیا ہے۔ اوقعہ، اس کو واقع کیا ہے کافرین کے لفظ کو، موقع لہم، لہم کی جگہ، موقع یعنی جگہ، لہم کی جگہ پر کافرین کے لفظ کو واقع کیا ہے، لے کے آئے ہیں، ذکر کیا ہے۔ کیوں ذکر کیا ہے؟ بیانا لحالہم، ان کی حالت کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ جو دشمن ہے اللہ کے، فرشتوں کے، رسولوں کے، جبریل کے، میکائیل کے، یہ دشمن دراصل کیا ہے؟ یہ کافر ہے۔ ان کی حالت کو بیان کرنے کے لیے اس کو ذکر کیا ہے۔ پیچھے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ یہ وضع الظاہر موضع المضمر، پیچھے اس سے پیچھے بات گزر چکی ہے، وضع الظاہر موضع المضمر، تو یہ ظاہر ہے الکافرین، اس کو مضمر کی جگہ رکھا ہے۔ مضمر کیا ہے؟ لہم، یہ مضمر ضمیر ہے، تو ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر کو رکھا ہے۔ تو اسی چیز کو 2 طرح سے مؤلف نے ذکر کیا، اوقعہ موقع لہم یہاں پر بیان کیا ہے، پیچھے اس کو بیان کیا ہے وضع الظاہر موضع المضمر، وضع الظاہر موضع المضمر، پیچھے اس طرح بیان کیا ہے۔ تو یہ دراصل یہ جو اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو مطلب یہاں پر جو آیتوں کا جو اختتام چل رہا ہے، ساری آیتیں آپ دیکھ رہے ہیں نون پر ختم ہو رہی، اس سے پہلے کی آیت بھی نون پر ختم ہے، تو اس کے بعد والی آیت بھی نون پر ختم ہے، اس لیے تاکہ یہ آیت بھی جو ہے نون ہی پر ختم ہو، اس لیے للکافرین کا لفظ، یہ لفظی فائدہ ہوا۔ اور معنوی فائدہ یہ ہے کہ تاکہ ان لوگوں کی حالت واضح ہو جائے، حالت، ان پر حکم لگایا جائے کہ جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرے گا مطلب وہ شخص کافر ہوگا۔ ان پر حکم لگانے میں اب کوئی شک اور کوئی تردد نہیں ہے کہ یہ کافر ہے۔ اگر یہاں پر یہ نہیں ہوتا فإن اللہ عدو لہم ہوتا تو ہو سکتا ہے کوئی کہتا نہیں کافر ان کو نہیں کہیں گے، اللہ نے کافر نہیں کہا، لیکن اب اللہ نے کافر کہہ دیا تو اب ہم بلا جھجک کہہ سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرے گا وہ شخص کافر ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی، اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو بھی کافر ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے، تو مطلب جتنے بھی کافر ہیں سب اللہ کے دشمن ہیں۔ تو یہ معنی فائدہ ہو گیا۔ تو یہ چند فائدے ہیں اس کے بیان کرنے کے، آگے دیکھیں گے۔
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ یا محمد، اور تحقیق کہ ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیات بینات، کھلی ہوئی آیتیں، واضح نشانیاں، واضحات، بینات یعنی واضحات، واضح آیتیں ہم نے آپ کی طرف نازل کیں، یا واضح معجزات نازل کیے گئے۔ یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، آیات کے معنی معجزات کے ہوتے ہیں، اور آیت کا مطلب قرآن پاک کی آیتیں۔ تو آیت ایک ہے، آیت یعنی بمعنی شرعی آیتیں، مطلب قرآن پاک کی آیتیں، اور ایک آیات کونیہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ تو دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ رد لقول ابن سوریہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما جئتنا بشیء، ابن سوریہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا ما جئتنا بشیء، آپ کچھ بھی لے کر نہیں آئے۔ مطلب کس قدر دشمنی تھی کہ کچھ بھی آپ لے کے نہیں آئے، کچھ آپ پر نازل نہیں ہوا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو ابن سوریہ کی اس قول کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ، کہ ہم نے آپ کی طرف آیات بینات، کھلی ہوئی واضح آیتیں ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان واضح آیتوں کا انکار نہیں کر سکتا ہے مگر فاسق لوگ۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور نہیں انکار کرتے ہیں ان واضح آیتوں کا مگر الا الفاسقون، مگر فاسق لوگ۔ فاسق الخروج عن الطاعت، فسق کہتے ہیں الخروج عن الطاعت، اطاعت سے نکل جانا۔ تو فسق کے درجات ہے، الفسق دون فسق، کچھ فسق ایسے ہوتے ہیں جو دین سے نہیں نکالتے ہیں، اور کچھ فسق ایسے ہیں جو کفر کے درجے تک ہیں، جو انسان کو دین سے خارج کر دیتے ہیں، کافر بنا دیتے ہیں۔ وما يكفر بها الا الفاسقون اكفروا بها، حمزہ استفہامیہ ہے، او كلما عاهدوا، آیت اصل ایسے ہے وَكُلَّمَا آهَدُوا اللَّهَ عَهْدًا، تو اکفروا بها، کیا ان لوگوں نے ان آیتوں کا انکار کیا؟ وَكُلَّمَا، اور جب عَاهَدُوا اللَّهَ، ان لوگوں نے، ان یہودیوں نے اللہ سے معاہدہ کیا، عہد و پیمان کیا، عَاهَدُوا اللَّهَ عَهْدًا، جب بھی لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کیا، کوئی پیمان کیا، عَلَى الْإِيمَانِ بِالنَّبِيِّ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، ان خرج، کہ اگر نبی نکلے ان کے زمانے میں، اگر نبی کا ظہور ہوا، نبی آخر الزمان کا اگر ظہور ہوا ان کے زمانے میں، تو اس پر ایمان لائیں گے۔ جب انہوں نے اللہ سے عہد کیا تو انہوں نے عہد کو توڑ دیا۔ او النبی، او کا جو عطف ہے، او یہ عطف ہے اللہ پر، کلما عاہد اللہ او کلما عاہد النبی، یعنی یہ دوسری تفسیر ہے۔ اس آیت کی، اس جملے کی دو تفسیر ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ انہوں نے جب اللہ سے عہد و پیمان کیا، میثاق کیا، انہوں نے عہد کو توڑ دیا۔ دوسری تفسیر ہے جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان کیا، یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عہد و پیمان کیا تھا مدینے میں۔ کیا عہد و پیمان کیا؟ اللہ یعاونوا علیہ المشرکین، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین کی مدد نہیں کریں گے۔ جب مشرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے آئیں گے تو یہودی لوگ مشرکین کی ہمارے خلاف مدد نہیں کریں گے، یہ معاہدہ تھا یہودیوں کا ہے۔ تو جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا، یا انہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا، نبذہ، کلما کا جواب ہے نبذہ، انہوں نے اس کو پھینک دیا، اس عہد و پیمان کو، طرحہ، اس عہد و پیمان کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اس کو پورا نہیں کیا۔ نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک فریق نے، یعنی یہودیوں میں سے ایک فریق نے، ایک جماعت نے عہد و پیمان کو پش پشت ڈال دیا، اس کو توڑ دیا، بنقضہ، اس کو توڑ کر کے۔ یہاں پر سوالیہ نشان ہے جو حمزہ کی وجہ سے ہے، یہاں پر حمزہ استفہامیہ ہے، اس کی وجہ سے یہاں پر کیا انہوں نے کفر کیا، کیا انہوں نے ان آیتوں کا انکار کیا؟ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان کیا، تو انہوں نے، ان میں سے ایک فریق نے اس عہد کو توڑ دیا۔ جواب کلما، یہ کلما کا جواب ہے، یعنی نبذہ فریق منہم، یہ جملہ جو ہے کلما میں شرط کا معنی پایا جا رہا ہے، تو اس لیے کلما کا جواب ہے نبذہ، اس کو جب عہد کیا انہوں نے، یا جب بھی عہد کیا تو انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ وَهُوَ مَحَلُّ الْإِسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِ، یہ جو استفہام شروع میں جو واقع ہوا ہے، یہ استفہام انکاری ہے، تو اس کا محل دراصل کیا ہے؟ یہی ہے نبذہ فریقم، یہ جو جواب ہے یہی محل استفہام انکاری ہے۔ محل استفہام کیا ہے کہ جب ان لوگوں نے عہد و پیمان کیا، کیا ان لوگوں نے توڑ دیا؟ ہاں، ان لوگوں نے توڑ دیا، حالانکہ ان کو توڑنا نہیں چاہیے تھا،
عہد و پیمان کو پورا کرنا چاہیے تھا، ان لوگوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ بل للانتقال، بل یہ انتقال کے لیے ہے۔ بل اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بل للاضراب پہلے آیا تھا۔ اضراب دو طرح کا ہوتا ہے، للابطال والانتقال۔ ابطال کے لیے کہ پہلے معنی کو باطل کرنے، نہیں ایسا نہیں، بلکہ ایسا ہے یہاں پر بل انتقال کے لیے ہے کہ ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف منتقل ہونے کے لیے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، ایک فریق نے عہد و پیمان کو توڑ دیا تو پھر بلکہ اکثر لوگ ان میں سے ایمان لاتے ہی نہیں ہیں۔ ایک دوسرے معنی کی طرف منتقل ہوئے، اکثر لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے یہودیوں میں سے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس رسول آئے اللہ کی جانب سے، اللہ کے پاس سے جب ان کے پاس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مصدق لما معہم، مصدق لما معہم، یہ رسول تصدیق کرنے والے تھے اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی۔ نبذ فریق، پھینک دیا ایک فریق نے ان میں سے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب یہودیوں کی ایک جماعت نے پھینک دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ کتاب اللہ، کس کو پھینک دیا؟ اللہ کی کتاب کو۔ نبذ فریق کتاب اللہ، یعنی ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، اللہ کی کتاب کو ایک فریق نے پھینک دیا، انہوں نے اللہ کی کتاب تورات کو پھینک دیا، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ پیٹھ پیچھے پھینک دیا مطلب یعنی لم یعملوا بما فیہا من الایمان بالرسول وغیرہ، یعنی انہوں نے عمل نہیں کیا اس پر جو کچھ اس میں ایمان لانے کی بات تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وغیرہ، اور دیگر جو اس میں باتیں تھیں ان باتوں پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ یہی مطلب ہے وراء ظہورہم، پیٹھ پیچھے پھینکنے کا مطلب یہی ہے۔ تو اس کو تعبیر کرتے ہیں مطلب جب کوئی بات نہیں مانتا مطلب اس کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ لوگ جانتے ہی نہیں ہے ما فیہا من انہ نبی حق، جو کچھ اس میں ہے اس کتاب میں جو باتیں ہیں کہ یہ نبی جو ہے نبی برحق ہے، اور انہا کتاب اللہ، کہ اس کتاب میں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، گویا کہ وہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کے نبی برحق ہیں۔ تو یہ یہودیوں کے احوال اور ان کی حالتیں یہاں پر ان آیتوں میں بیان ہوئی ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے فرشتوں سے، جن فرشتوں کو اللہ نے ذمہ داریاں سونپی ہیں، مختلف کام سونپے ہیں، ان فرشتوں سے وہ لوگ دشمنی رکھتے ہیں اور اس کو بہانہ بنا کر وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو یہ صرف بہانہ بازی ہے۔ ان کے پاس جو ہے اگر میکائیل بھی جو ہے وہی لاتے تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، پھر بھی کوئی اور بہانہ بنا لیتے۔ تو جو بھی کسی بھی ایک فرشتے سے دشمنی رکھے گا گویا وہ تمام فرشتوں سے دشمنی رکھ رہا ہے، اللہ سے بھی وہ دشمنی رکھ رہا ہے، اللہ کے رسولوں سے بھی وہ دشمنی رکھ رہا ہے، اور جو اللہ اس کے رسول سے فرشتوں سے دشمنی رکھے تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے، اللہ بھی اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ ھذا صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔